السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 21، آیت 47 تا 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعہ، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد ہی کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ،
اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ دیتے تھے تمہیں سوء سخت ترین العذاب عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں وغیرہ کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ میرے پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے۔ اس سے پہلے اختصار کے ساتھ اور اب قدر تفصیل کے ساتھ اللہ نے جو بنی اسرائیل پر احسانات و انعامات کیے اسے بیان اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ یہ اور اس سے آگے کی کئی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بنی اسرائیل پر احسانات کیے، بنی اسرائیل پر اللہ نے انعامات کیے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا تذکرہ فرمائے گا، اور ان احسانات اور انعامات کے بدلے بنی اسرائیل نے جو ناشکریاں کی، نافرمانیاں کی، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے جو بنی اسرائیل کو سزائیں دی، ان سزاؤں میں سے کچھ سزاؤں کا بھی آگے کی آیات کے اندر ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت کس قسم کی تھی؟ ایک تو یہ کہ یہ انبیاء کی اولاد، اور ان کے اندر اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے لیے اللہ نے کھانے پینے کے لیے من سلوہ ان کو آسمانوں سے اتار کر دیا، پینے کے لیے لک و دک صحرا میں جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے مارنے پر اللہ نے 12 چشمے جاری عطا کر دیے۔ جو مانگا بنی اسرائیل نے اللہ نے دیا، بے شمار انعامات کیے، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے زمانے کے لوگوں پر ہے۔ جب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو یہ فضیلت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ، میرے زمانے سے مراد جو میرے زمانے میں ایمان لائے اور صاحب ایمان ہوئے۔ پھر فرمایا پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے اور پھر جو ان سے ملیں گے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے لوگ۔ فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ۔ تو یہودیوں کو اللہ نے، بنی اسرائیل کو، عیسائیوں کو اللہ نے جہان والوں پر فضیلت بخشی، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کی بعثت کے بعد یہ فضیلت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اور جو کام اللہ نے انبیاء کے ذمے لگایا، وہ ڈیوٹی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ تو یہ پیارے نبی نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے لوگ، یہ لوگ سب سے بہتر ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2652 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اب نعمتوں کا حق یہ ہے، اللہ نے جو نعمتیں اور احسانات کیے ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے اور انعام یافتہ قوم کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہوں۔ بنی اسرائیل کو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اتنے انعامات ہوئے، اتنے احسانات ہوئے، ان انعامات اور احسانات کا بدلہ یعنی ان کے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لیکن بنی اسرائیل انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ہٹ دھرمی کو اختیار کیا اور پیارے نبی علیہ السلام کو پہچاننے کے باوجود ضد اور تعصب کی بنا پر آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ بدبختی کا یہ صرف پہلا ہی پوائنٹ ان کے حق میں، ان کے جو ہے وہ قسمت میں نہیں آیا۔ ایک تو آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کی مخالفت کی، اور اسی طرح آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا، اور ان یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جان لینے کے بھی درپا ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لاتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ کے مددگار ہوتے، اپنی جان مال تن دھن آپ پر قربان کر دیتے۔ آپ پر ایمان نہیں لایا، آپ کے سے دشمنی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی عہد شکنی کی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کے بھی درپے ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ دن جس دن کے اندر کچھ کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قیامت کے عذاب سے ڈرایا، اور ان بنی اسرائیلیوں کو یہ ناز تھا، یہ فخر تھا، یہ غرور تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، بھلے تم انبیاء کی اولادوں میں ہو، لیکن انبیاء کی اولاد ہونا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی مدد کرے گا، نہ فدیہ لیا جائے گا۔ تو کسی گرفتار شدہ کو جو ہے وہ آزادی دلانے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو سفارش کی جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا جو ہے وہ اس قیدی کے مددگار حملہ کریں اور اس کی مدد کریں۔ قیامت کے دن میں تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت کام نہیں آئے گی، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا، اور نہ کوئی حمایتی اور مددگار ہوگا۔ کوئی سفارشی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بن بھی جائے تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ ایک اور مقام پر فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کر پائے گا، اور بے ایمانوں اور کافروں اور منافقوں اور اسلام دشمن لوگوں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وہ چاہے زمین بھر سونا چاندی لے کر آ جائیں کہ یہ لے لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں، جہنم سے آزادی دے دیں، ایسا نہ ملے گا، نہ کوئی ایسا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات بینات کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنا احسان یاد کرایا کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، یہ اللہ رب العالمین کا
بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اس مظلوم قوم کو اور اس مجبور قوم کو، لاچار قوم کو، اور اس جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ فرعون کے اس بد عمل کی وجہ کیا تھی کہ فرعون نے جو ہے وہ اپنے درباریوں سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ ان بنی اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے، اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ اس کی سلطنت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے والا معاملہ درست نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا کہ فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا، بنی اسرائیلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان بنی اسرائیلیوں میں بادشاہ پیدا ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اگر بادشاہ پیدا ہو گیا تو میرا تو تختہ الٹ جائے گا۔ فرعون نے مشورہ کیا اور مشورے سے یہ طے پایا کہ فرعون نے ایسے لوگ مقرر کیے کہ جو بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں جاتے اور حاملہ عورتوں کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیتے بری طرح سے، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا کہ نہ کوئی لڑکا بڑا ہوگا نہ وہ بادشاہ بنے گا۔ پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا فرعون کے ہاں یا مصر کے ہاں بھی اور ان کافروں کے ہاں بھی یہ اس وقت قانون تھا کہ عورت بادشاہ نہیں بن سکتی۔ وہ بھلے مسلمان ہیں جو جمہوریت کے راستے اسلام لانا چاہتے ہیں، اور جمہوریت کیا کہتی ہے کہ بی بی بے نظیر بھی وزیر اعظم بن سکتی ہے جیسے وہ بنی۔ تو فرعون نے بہت سارے بندے مقرر کیے، بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو عورت لڑکے کو ذبح کرتی، لڑکے کو جنم دیتی، وہ اسے ذبح کر ڈالتے تھے۔ اس طرح ہوتا رہا، بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح ہوتے رہے۔ تو پھر ان فرعونیوں کو یہ فکر ہوئی اگر ایسے ہی ان لڑکوں کو ہم جو ہے وہ مارتے رہے اور بوڑھے بڈھے خود مرتے رہے تو کل کو ہماری خدمت کرنے کے لیے ہمیں نوکر چاکر کہاں سے ملیں گے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاں نوکری کریا کرتے تھے، اور دیگر جو کام ہیں وہ سارے کام غلام اور نوکروں جیسے کام یہ بنی اسرائیل کیا کرتی تھی۔ فرعون نے کہا کہ اگر اسی طرح ان کے بچے لڑکے ہم مارتے رہے، بوڑھے بڈھے خود ہی مرتے رہے تو کل کو ہماری نوکری چاکری کون کرے گا۔ پھر مشورہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، لڑکوں کو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے ان کے ہاں میں حضرت ہارون پیدا ہوئے اس سال کہ جس سال لڑکے ذبح نہیں کیے جا رہے تھے۔ تو یوں حضرت ہارون پیدا ہوئے اور وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا یہ وہ سال تھا کہ جس سال بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرنا تھا، اور اس کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا، اور وہ فرعون جو اپنی بادشاہت کھونے کے ڈر میں بنی اسرائیلیوں کے لاکھوں بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اسی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں فرعون کے ہاں جو ہے وہ پرورش پائی۔ تو جو کام فرعون نے کیا وہی کام آج کا کافر کر رہا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کو جب دیکھا تو بنی اسرائیلیوں کے غلبے سے ڈر کر اس نے یہ ظلم کی راہ اختیار کی کہ ان کے لڑکے 1 سال ذبح کر دیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں تاکہ بنی اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پہ قابو پایا جا سکے۔ آج بھی دنیا بھر کا کافر، وہ امریکی لونڈی اقوام متحدہ ہو یا امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو یا اسرائیل ہو
اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا جو ہے وہ کافروں کے منصوبوں کو آگے چلانے والا میڈیا ہو، وہ چاہے CNN ہو، وہ چاہے BBC ہو، اور ہمارے ملک میں موجود چاہے وہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہو، آج دنیا بھر کا کافر اسی طرح مسلمان امت کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ ہے جیسے فرعون بنی اسرائیلیوں کی کثرت تعداد سے ڈرا اور ایک سال ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ایک سال چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آج بھی کافر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی اس امت کی کثرت تعداد سے ڈر کر ہے، ڈرا ہوا ہے۔ کبھی ہمیں لالچ دیا جاتا ہے کہ 2 بچے خوشحال گرانا، اگر زیادہ بچے پیدا کرو گے تو تمہارے مسائل بڑھ جائیں گے اور تمہارے وسائل کم پڑ جائیں گے۔ زیادہ بچے ہوں گے، مسائل زیادہ ہوں گے اور وسائل کم پڑ جائیں گے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور کبھی لالچ بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ جانتے ہیں ہمارے ملک بھر میں موجود یہ ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے باقاعدہ لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے کہ حمل نہ ہونے دو، کنڈوم استعمال کرو، انجیکشن استعمال کرو، گولی استعمال کرو، چھلا استعمال کرو اور بدلے میں پیسے لو، بلکہ یہاں تک کہ حمل ضائع کراؤ بدلے میں پیسے لو۔ یہاں تک پیشکش کی جاتی ہے عورت کو کہ سرے سے اپنی بچے دانی نکلوا لو، بدلے میں ہم سے پیسے لو۔ یہ سارا ایجنڈا، یہ سارا پروگرام امریکی لونڈی، اقوام متحدہ اور امریکہ اور انگلینڈ اور اسرائیل کی طرف سے کہ یہ کافر قومیں زنا کی لت میں اس طرح گرفتار ہوئے، لونڈے بازی، عورتوں کا عورتوں سے سیکس، مردوں کا مردوں سے سیکس، بری طرح زنا کے اندر مبتلا ہونے کے تعلق سے اپنی شرع پیدائش کو مار چکے، اور مسلمان امت کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ٹھیک اسی طرح جو ہے وہ نالاں ہیں اور ڈرے ہوئے اور خوف زدہ کہ جیسے فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ تھا۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے زیادہ جنیں، میں قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ ایک طرف اقوام متحدہ کا دیا ہوا نعرہ جو CNN اور BBC اور جیو اور دیگر ٹی وی چینلز ہمیں سناتے ہیں کہ 2 بچے خوشحال گرانا، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب ہم اپنے ایمان پہ نظر کریں کہ ہم نے اقوام متحدہ، CNN، BBC اور جیو کی بات ماننی ہے یا کائنات بھر کے لیے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے فرعونیوں سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور یہ عاشورہ محرم کے دن کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے، یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ بتایا گیا یہ عظیم دن ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر میں روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، بخاری 2004۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشورہ کا روزہ نفل قرار دیا گیا۔ آپ نے وفات سے پہلے فرمایا آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ وفات پا گئے۔ 1134 صحیح مسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا یہ انعام اور احسان یاد کرایا کہ میں نے تمہیں بنی فرعونیوں سے نجات عطا کی۔ ان احسانات کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کی اس وقت میں یا آج بھی سب سے بہترین صورت یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، لیکن یہ بدبخت قوم یہود اور نصارہ ایمان نہیں لائے،
دشمنی کی، پیغمبر کے دشمنوں کا ساتھ دیا، پیغمبر کی جان لینے کے درپے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔